अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसमें अगर फोकस करें कॉर्पोरेट सेक्टर को और उस कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर कदगन लगाई जा रही है कि वो अपने जो उनकी 2.5 लाख से ऊपर के एक्सपेंडिचर होंगे उनको वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करने के पाबंद होंगे। पोस्ट डेटेड चेक्स जो हैं इस सिलसिले में काबिल कबूल नहीं होंगे। पिछले 1.5 महीने से हम इसी एक चीज के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो विच इज वेल डॉक्यूमेंटेड आप समझ लें कि टैक्स कंप्लाइंट सेक्टर है, उसके साथ अगर ये करने जा रहे हैं तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। आपका मसला, असल मसला जो है वो उस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के साथ है जिसे आपने टैप करना है। डॉक्यूमेंटेशन से किसी को भी इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि मुल्क की मैशत जो है उसकी दस्तावेजी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी डिजिटाइजेशन के थ्रू, ये एक अगर इसमें इतना ही आसान होता तो इसमें इस तरीके से पहले 30 दिन की और फिर 40 दिन की एक्सटेंशन नहीं दी जाती। और अभी भी ये बात कही जा रही है कि ये काबिल अमल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। माहिर मालियाती अमूर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और साबिक सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन ज़ीशान मर्चेंट ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। पिछले 1.5 महीने से हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, सूरत हाल कितनी वाजे हुई, असल में ये करना क्या चाह रहे हैं इस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर ये जो पाबंदी लगने जा रही है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे? आगे इस मुल्क में जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी आपने देखा कि कॉर्पोरेटाइजेशन ना होने के बराबर है और जो थोड़ी बहुत है उसको भी हमने इस कदर ज्यादा जो है टैक्स के बर्डन डाल रखा है कि वो ये विद होल्डिंग करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। तो सारा दिन उनका सवाए हुकूमत के लिए महसूलात इकट्ठा करने के और तो कुछ उनको वक्त नहीं गुजरता। फिर उनको ऊट पटांग नोटिस आते हैं, फिर नोटिस के नतीजे में ऑडिट किया जाता है, फिर उनको बेजा तंग किया जाता है। एक तो वो अपना काम लगन से करते हैं, अपनी टैक्सेस अदा करते हैं, दूसरों से टैक्सेस इकट्ठे करके देते हैं। यानी कि आप हैरत तो आपको होगी कि FPR जो है वो पिछले कई सालों से अपनी कोशिश से सिर्फ 3-4% कभी कभी वो कहते हैं जी 5%, मगर अगर ऊपर जाकर देखें अपीलों के बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता है। तो सारा टैक्स तो विद होल्डिंग मोड में आ रहा है या इम्पोर्ट स्टेज पर आ रहा है और उसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर का इसलिए ज्यादा नुकसान होता है कि वो चूंकि हर चीज डॉक्यूमेंट करता है तो उसको चीजें भी महंगी मिलती हैं। लोग कहते हैं जी मैं तो सप्लाई कर दूंगा, आप चाहे जाने और ना जाने, मुझे नहीं पता ये 5% आपने कहाँ से देना है, आप दें, मुझे तो मेरा नेट आप दे दीजिए जो मेरा सप्लाई की वैल्यू बनती है। अब एक बड़े सेक्टर को जो कि दस्तावेजी नहीं है उसको तो आप दस्तावेजी कर नहीं पाते हैं और सारा बर्डन जो है आप शिफ्ट कर देते हैं कंपनीज पे और कंपनीज में फिर आप जो है वो भी सारा दिन उनके पीछे भी आप बेजा तौर पे उनको तंग करने पे लगे रहते हैं। तो ये डिजिटल मोड जो है इस पे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि इससे आपकी क्या मुराद है। अभी तो आप खुद क्लियर नहीं है कि इस मोड से आपकी क्या मुराद है, आप चाहते क्या है, यानी ये कैसे नाफिजुल अमल होगा। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि पूरी सप्लाई चेन्स को हम जो है वो एक देख सकें तो फिर आपको उसके लिए नीचे से शुरू करना पड़ेगा, कंपनीज को ही क्यों, और इसका दायरा आपको पूरा बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए एक बड़े हमें जो है वो टैक्स पॉलिसी की एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। स्टेक होल्डर के साथ जो है हमें बात करने की जरूरत है, हमें इस मामले को आगे लेकर जो कि अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी बिल्कुल सुनमना सन्नाटा है। इस वक्त कहीं भी कुछ हमें नहीं मालूम कि कोई कंसल्टेशन हो रही है, डेलिब्रेशंस हो रही है या नहीं। मर्चेंट साहब, एक चीज जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने बात की, हम जब अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लाइंग इनवॉइसेस भी वहां पर होती हैं, अंडर इनवॉइसिंग भी देखी जाती है। फिर वो चेक्स की जो बात हुई कि जनाब चेक्स जो है वो मार्केट में घूमते हैं, तो ये सारी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की हैं। कंपनीज कहां इस तरह के चेक इशू करती हैं, वो तो जाहिर है कि अकाउंट पेज होते हैं। ये सारा मसला तो इनका इस तरफ का था और इसको हल किया जा रहा है इस दूसरी साइड से, डॉक्यूमेंटेड साइड से, तो ये तो रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से वेल थॉट ऑफ नहीं है। जो शुरुआत है उसमें कुछ मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा हमने वो कर दिया है, फ्लॉ हो गया हमसे, चूंकि ये हमेशा से मेरे ख्याल से इकराम साहब इसको सेकंड करेंगे, हम FBR से कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करें
تو کم از کم اس کا ٹیسٹ رن یا پیرل رن کرنا چاہیے, وہ ویل تھاٹ آف ہونا چاہیے. میرے خیال سے یہ جو میں لے کر آئے ہیں تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس سے, جس کے تحت یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے تھرو یہ کرنی ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپر طریقے سے ایکسرسائز اس کی نہیں ہوئی ہے. اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے وہ نہیں اینالائز کیے گئے, جس کی وجہ سے یہ ٹائم بائی ٹائم اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دسمبر کے اینڈ تک بھی یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ابھی آپ کے پاس بینکنگ پلیٹ فارم ہی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے روبسٹ. سننے میں تو یہ آ رہا ہے مرشد صاحب, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو نیکسٹ فائنانس بل تک لے کے جایا جائے گا اسی طریقے سے. جی, ہم نے کراچی ٹیکس بار سے بھی ہم نے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ان کے جو اس میں ایشوز تھے وہ نہ صرف ہائی لائٹ کیے, بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا کہ 1 سال تک اس کو ڈیفر ہونا چاہیے, اور یہ ٹینڈم میں آپ چلائیں اگر آپ کو چلانا بھی ہے, تاکہ لوگ یوز ٹو بھی ہونا شروع ہو جائیں, اور آپ کو بھی اس کے جو ہے چیلنجز سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں کہ یہ جب بھی امپلیمنٹ ہوگا اور ایک فل فورس کے ساتھ جب یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا تو اس میں کیا جو ہے آپ کو شروع میں مسائل آ سکتے ہیں. اصل میں ایک جو سب سے بڑا مجھے ہمیشہ سے ایک نظر آتا ہے, کلیئرٹی جو ہے اب شاید آنا شروع ہوئی, لیکن کلیئرٹی میں کا ابھی بھی فقدان ہے ایف بی آر میں کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور ہم جائیں گے کیسے. سوچ تو بہت اچھی ہے کہ جی ٹیکس بیس بہت بڑا ہونا چاہیے, ٹیکس بیس بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت انڈاکیومنٹڈ ورسز ڈاکیومنٹ سیکٹر ہے وہ ایک بہت بڑا ہیوج گیپ ہے, اور وہ گیپ ہے کہ جس کو اگر فل نہیں کیا گیا تو یہ جیسے اکرام صاحب نے فرمایا کہ کمپنیز ہی جو ہے وہ ود ہولڈنگ کا برڈن اور اس کا برن فیس کرتی رہیں گی, اور کمپنیز میں ایک پورا یقیناً ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اگر آتے ہیں, دیکھیں مین پرابلم کیا ہے کہ آپ کی انوائس اور آپ کی رقم جو ہے وہ میچ نہیں ہو رہی, اس کو میچ ہونا چاہیے, انوائس سے اس ٹرانزیکشن کو میچ ہونا چاہیے, جو کہ شاید چیک کے اندر وہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتی, انوائس نمبر ریپلیکیٹ نہیں ہوتا, وہ وہاں پر نہیں ہوتا. اگر موجودہ سسٹم میں جو آپ کا چیک کلیئرنس سسٹم ہے, کیونکہ جب آپ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں کہ کس اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, اس کی انوائس, اس کا اماؤنٹ کتنا تھا, اس نے کتنا ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرایا, اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کر دیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا جو موجودہ چیک کا سسٹم ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے, اسی میں چیزیں ایڈ آن ہو سکتی ہیں انوائس میچ کرنے کے لیے اس اماؤنٹ سے؟ یہ ٹریل تو آپ کی مکمل ہو جائے گی نا؟ جی یقیناً صحیح فرمایا آپ نے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دراصل بڑے جو ہمارے ہاں بڑے عرصے سے یہ کام ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, تو ہمیں ٹرانزیکشنز کو کل تو نہیں کرنا ہے. اگر اکانومی کو گرو کرنا ہے تو ٹرانزیکشنز کو تو ہونے دینا چاہیے. اب ٹرانزیکشنز کو کیپچر کرنے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں. آٹومیشن کا جو نظام ہے اگر وہ مناسب ہو, اگر ہم سارے انفلوز اور آؤٹ فلوز کو جو ہے وہ خود ایف بی آر اپنے آٹومیشن سسٹم سے کیپچر کر رہا ہوتا تو پھر یہ پرابلمز نہیں آتے. کیپیسٹی کے ایشو جو وہاں ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو تو جو وہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اس کا 0.3%, وہ بھی 80% ان کی سیلریز میں چلا جاتا ہے. تو حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ادارہ جس نے یہ بہت بڑا کام کرنا ہے, اب سارے دنیا کے جو ملک کے اندر جو انفلوز آؤٹ فلوز ہیں ان کو دیکھنا, ایف اے ٹی ایف کا کام بھی ان پہ ہم نے دے دیا ہے اور کام بھی دے دیے ہیں, ان میں آلریڈی کیپیسٹی کی کمی ہے, ٹریننگ کی کمی ہے, لوگ وہاں انٹیگریٹی کے ایشوز ہیں, ہر طرح کے پرابلم جو ہے ایف بی آر کے اندر موجود ہیں اور ہم لکھتے رہتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس ادارے کو درست کریں جس سے یہ آپ کام لینا چاہتے ہیں, پھر آپ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور انہیں پوچھیں کہ جناب آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں ڈیجیٹائزیشن کے جو ڈفرینٹ موڈ ہیں ان کو ہم کیسے سنک کریں, اپنی اکانومی بھی ہماری گرو کرے, ٹیکسز کی ہماری جو ہے گروتھ بھی ہو, اس کی براڈ بیسنگ بھی ہو, اور ہم ٹیکسوں کا ایسا نظام لائیں جو ہمارے اس سارے مسائل کو حل کر سکے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسا ابھی مرچنٹ صاحب نے فرمایا, ہمیں چاہیے ذیشان مرچنٹ صاحب جیسے لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہم بورڈ پہ لیں, انہیں بتائیں, ان سے پوچھیں, ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں اس کام کا. تو جب تک یہ کچھ پہ کچھ ماہرین نہیں آئیں گے, کچھ وسیع سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کا اعتماد حاصل نہیں کیا جائے گا, تو یہ منصوبے ایسے ہی رہیں گے. اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اب یہ اس کو اگر یہ اگلے فائنانس اس کو بل تک لے جاتے ہیں تو پھر ایسے چیزوں کو اناؤنس کر کے اور پھر اس کے بار بار اس میں ایکسٹینشن دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی بری ٹیکس پالیسی, ایک بہت ہی عجیب سی سوچ کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے, اور ایک ایجنسی کو اور اس کے پیچھے حکومت کو ایسے کام کر کے غیر یقینی کی صورتحال نہیں پیدا کرنی چاہیے. بزنسز آر
بھی مشکل میں ہے. ریکوری جو ہوئی ہے بہت کم ہوئی ہے پاکستان میں کووڈ کے بعد. ہمیں گروتھ کو ابھی آپ نے دیکھا IMF نے کہا ہے کہ یہ بامشکل 4% ہوگی اس سال اور اگلے سال. تو کیا ہم 4% کی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اکانومی کو ان ٹیکسوں کے نظام کے ساتھ اس طرح کے میز کے ساتھ یعنی میکرو مائکرو اکنامک پالیسیز جو ہے ہماری وہ تو وہاں پہ کر رہی ہیں, چاہے فسکل ہو مانیٹری پالیسی ہو, اس میں تو ہم مر رہے ہیں. یہاں پہ جو جتنا اگر کما بھی لیں بزنس کرنے بھی جائیں تو پھر یہ سارے ہنڈرنس جو ہیں یہ پرابلم کریں گے. ذیشان مرچنٹ آپ کی طرف آتا ہوں. کریڈٹ بزنس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جو چیکس کے تھرو پیمنٹس ہوتی ہیں اور کریڈٹ ملتا ہے. پورے پاکستان میں آلموسٹ اسی جو ہے نارم کے اوپر کام ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ اگر ڈیجیٹل موڈ میں آپ آ جائیں تو مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کوئی چیک دیا ہے اور وہ چیک آج کی میری ڈیٹ ہے وہ باؤنس ہونے جا رہا ہے, تو آپ ایک دفعہ مجھے پوچھیں گے کہ یار عمران میں چیک آپ کا پریزنٹ کر دوں میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, تو میں کہوں گا ذیشان صاحب ذرا 1-2 دن رک جائیے, 1-2 دن بات کر دیجیے گا. یہ لیوریج ہوتا ہے کیونکہ بزنس ٹو بزنس پرسن ٹو پرسن یہاں پر اسی طریقے سے چلتا ہے. وہاں پر تو یہ انسٹرومنٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس, آپ نے چیک پوسٹ کیا یا آپ نے ایک چیز دوسری, تو یہ نارمز کس طریقے سے ہوں گے؟ یہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہوں گے پھر پارٹی ٹو پارٹی ویری کرنے کی. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ سسٹم جو ہونے جا رہا ہے, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے FBR کو یہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کون کون سے موڈز کے تھرو یہ پیمنٹ ہوں گی. کیا جو صرف آن لائن پیمنٹ ہی مقصد ہے یا پے آرڈر بھی ختم کر دیں گے یا جو ہے یہ ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ختم کر دیں گے, یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انہیں ایکسپلین کرنا ہے. یعنی اگر جس طریقے سے یہ جو ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہونے جو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیک بکس ریڈنڈنٹ, ہر چیز جو ہے دوسرے پے آرڈرز وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. یعنی آپ جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز اس آٹومیٹڈ سسٹم سے پاس تھرو ہو جس کے لیے پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. ہماری فیسلٹیز, ہمارا انفراسٹرکچر, یہ جو چیزیں ہیں اس وقت میرے خیال سے ہم اگر آگے چل کے 4 سال یا 5 سال بعد کی بات کریں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہو جانا چاہیے. لاس کو اس طرح سے بن جانا چاہیے, آپ کے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, بالکل اویئرنیس ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ کیا چیک بکس, پے آرڈرز اور آپ کے جو ڈیمانڈ ڈرافٹ ہیں کیا یہ سب ختم ہونے جا رہے ہیں جو ابھی تک آپ سمجھ پا رہے ہیں اس ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں؟ یا چیک کی جو کلیئرنس ہے نفٹ کے اندر وہ بھی ڈیجیٹل موڈ میں کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ کچھ کلیئرنس آپ میں کچھ کلیریفیکیشن ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میرا نہیں خیال کہ FBR نے اس کے بارے میں کوئی ورکنگ پیپر بنایا ہو, کوئی ابھی تو انہوں نے ڈیفینیشن بھی پرووائڈ نہیں کی ہے. تو کیا برانچ لیس بینکنگ کے علاوہ پیپر لیس کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم ٹیکنالوجی کا وہ لیول عبور کر چکے ہیں جہاں آپ ٹوٹلی پیپر لیس ہو جائیں, جہاں آپ ٹوٹلی جو ہے ڈیجیٹائز ہو جائیں؟ ابھی ہماری کنونشنل بینکنگ چل رہی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کچھ حکومت ہے پاکستان میں, کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کیا نیشنل بینک آف پاکستان, کیا AG آفیسز, کیا ہمارے FBR یہ سارے ہو چکے ہیں جن کا انٹرفیس ہونا ہے پیمنٹس کے اندر؟ اور یہ حکومتی کارپوریشن بڑی بڑی کمپنیز جو رن کرتے ہیں, کیا یہ ساری ڈیجیٹائز ہیں؟ کیا وہ اپنی پیمنٹ ڈیجیٹائز موڈ سے کریں گی؟ تو پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت نے سوچا کہ اگر ہم اس کے اوپر اپنے آپ پہ اس کو نافذ کریں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہم دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کی بات کر سکیں؟ تو پہلا تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی پہلے آپ ذرا یہ تو سوچئے کہ اس نظام کو آپ کو خود ایک رول ماڈل بن کے دکھانا تھا. تو آپ کا تو اپنا نظام کا یہ حال ہے کہ دوسرے دن تیسرے دن آپ کے اوپر سائبر اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا برا حال ہے. آپ کے کوئی جو آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں سائبر سیکورٹیز کے کیا ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مکمل اگر ایک احاطے میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی چیک بک ہوگی اور یہ چیزیں جو ہے یہ تو ان کا یہی مقصد ہے کہ یہ سارا آن لائن بزنس چلا جائے. اب بینکس کتنے اس وقت ورچوئل اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, کتنی برانچ لیس بینکنگ پاکستان میں ہوگی, کنونشنل بینکنگ خود کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے پاکستان میں, کتنے ایریا کو کور کرتی ہے. اور یہ سارے سوالات جو ہیں اگر ہم موبائل والے کی بات کریں, کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ وہاں سے اس کو آپریٹ کر سکیں گے؟ کیا بزنس کا انٹرفیس بن سکے گا؟ آپ US کا تجربہ ہی دیکھ لیجئے, وہ بھی ابھی ہم پورا مکمل نہیں کر سکے ہیں. تو ڈیجیٹائزیشن کی بات کرنا ایک فیشنیبل تو ہو سکتا ہے, مگر ہماری جو منڈین ریالٹیز ہیں, جو ہمارے زمینی حقائق ہیں, لانگ وے ٹو گو سر, دس از لانگ وے ٹو گو. بہت راستہ طے کرنا ہے, پھر مرحلہ وار اس کے اوپر آنا ہے, بتدریج اس کے اوپر آنا ہے. ایک دم سے کچھ نہیں ہو سکتا, ایک دم سے جو ہے صرف وہ
क्योस फैल सकता है, एकदम से जो है वो कारोबार तबाह हो सकते हैं, एक फियर ऑफ अननोन है जिसको हुकूमत को खत्म करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर या मुशीर खजाना ये तो कह रहे हैं कि आइए हमसे बात करें, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कहां आके बात करें, कहां एफबीआर को उन्होंने अगर कुछ कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को उन्होंने कुछ कहा, यह भी एक सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक और जीशान मर्चेंट साहब प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौजू को अगले कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसे लेकर चल रहे हैं कि जो आप करने जा रहे हैं कम से कम एटलीस्ट पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, वरना नताइज बहुत भयानक निकलेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।